हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये एक मर्ज है जिसमें आपके मैदे का तेज़ाब निकल के खुराकी नाली में आ जाता है और ये खुराकी नाली में आके यहाँ पे सोजिश करेगा और अगर ज़्यादा तेज़ाब ऊपर आए तो ये यहाँ से ट्रिकल करके ये फेफड़ों में भी जा सकता है और फेफड़ों में भी इन्फेक्शन कर सकता है, नमूनिया कर सकता है, आपको इस तरह के और भी जो फेफड़े के अमराज हैं वो कर सकता है। ये जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है जिसको हम GERD कहते हैं, ये एक पाकिस्तान में एक आम मर्ज है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की 1/3 से आधी आबादी के दरमियान कहीं लोग हैं जिनको ये मर्ज़ लाहक है। कई लोग हैं जिनको ये मर्ज़ बड़ी हल्की फॉर्म में है, जिनकी अलामतें ज़्यादा शदीद नहीं है, और कुछ लोग हैं जिनमें ये मर्ज़ काफ़ी शदीद है। और ये जो मर्ज़ है इसमें आम तौर पे लोगों को एक तो बदहज़मी की शिकायत होती है, कुछ लोग कहते हैं मेरा खाना ऊपर की तरफ आता है, कई लोग कहते हैं मुझे यहाँ पे सीने में जलन होती है। ये जो मर्ज़ है कई लोगों को इसमें मुसलसल खांसी रह रही होती है, कई लोग हैं उन्हें इस मर्ज़ की वजह से दमे का मर्ज़ भी लाहक हो जाता है। तो ये GERD एक ऐसा मर्ज़ है जिसके बहुत सी मुख्तलिफ शक्लें भी हैं। आप सिर्फ इसको बदहज़मी के तौर पे ना देखें, कई लोग जो मुसलसल खांसी के साथ आ रहे होते हैं वो भी GERD की वजह से हो सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि कई लोग जिनको ये GERD का मसला होता है, रात को जब तेज़ाब लेटे हुए उनकी खुराकी नाली में आता है, उन्हें सीने में दर्द होती है, वो भाग के जाते हैं ECG करवाते हैं। कई लोग हैं वो सीने की दर्द की वजह से समझते हैं मुझे दिल का मर्ज़ है। कई लोग हमने ऐसे देखे जो एंजियोग्राफी तक करवा लेते हैं और वो बाद में एंजियोग्राफी नॉर्मल आ जाती है। तो ये GERD एक बड़ा अहम मर्ज़ है जिसकी अलामतें हल्के गला ख़राब रहने से लेके यहाँ पे जलन होने से लेके सीने की इतनी शदीद दर्द कि लोग उसको लेके दिल वाले हॉस्पिटल की तरफ भागें और एंजियोग्राफी कराएं, इस हद तक इसकी शिद्दत हो सकती है। GERD जो है इसकी आम जो अलामतें हैं वो यही है जो मैंने आपको बताई। इसकी एक अलामत, कई लोग कहते हैं मेरे सर में दर्द रहता है, कई लोग कहते हैं मुझे जो है सांस फूल जाता है, कई लोग होते हैं कहते हैं मुझे बैठे बैठे अचानक चक्कर आते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये सारी जो अलामतें हैं GERD की या तेज़ाबियत ऊपर आने की अलामतें हैं। कुछ लोगों को जो है वो मुंह का जायका कड़वा हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं मैं सुबह उठूँ तो मुँह में वो ज़ुबान पे सफ़ेद तह सी जमी होती है, कई लोगों के मुंह में ज़ख्म या छाले बन रहे होते हैं। ये इस तरह की इसकी अलामतें हैं। ये जो GERD है ये होता क्यों है? GERD होने की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह आजकल हम पहचानते हैं, जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है। हमारा लाइफस्टाइल मुख्तलिफ हो गया है। इसमें आजकल अगर आप देखें तो दुनिया में मोटापा बढ़ता जा रहा है। जितना आपका मोटापा ज़्यादा होता जाएगा उतना ये मैदे का प्रेशर बढ़ने से, पेट का प्रेशर बढ़ने से तेज़ाबियत ऊपर आती जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम हमारा ये हो गया कि आप सब लोग अपने बचपन को देखें, स्पेशली जो लोग मेरी उम्र के या मेरे से बड़े हैं, तो हमारे बचपन में हम मगरिब की नमाज़ पढ़ते ही खाना खाते थे। सारे घर, हर घर में हम देखते थे कि असर के बाद खाना बनना शुरू हो जाता था। मगरिब की नमाज़ पढ़ी, खाना खाया, इशा की नमाज़ पढ़ी, सो गए। कोई एक्टिविटी भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन आजकल सब लोगों का मैंने देखा ऑन एवरेज लोगों में घरों में खाने का टाइम 9 से 10 के दरमियान है ऑन एवरेज। तो लेट खाना खाना, खाना खा के फ़ौरन लेट जाना, और आजकल के जो नए लोग हैं उनमें और भी आसानी हो गई। पुराने ज़माने में जब हम थे जवान, नए नए KFC मैकडोनल्ड खुल रहे थे, तो फिर भी हम कहते थे यार कौन रात को जाए, कौन 12 बजे जाके, जब मिडनाइट डील लगती थी, प्राइस कम होती थी, कौन जाके लाएगा। लेकिन अब उन्होंने ये भी आसानी कर दिया, वो आप फ़ोन करें, वो फूड पांडा आपके घर आके खाना दे जाता है। तो लेट नाइट खाना खाने से, खाना खा के फ़ौरन लेट जाने से, एक्टिविटी ना होने से कुछ हमारी सोसाइटी में क्राइम बढ़ गए, आपने देखा होगा। उसका नतीजा क्या हुआ कि जैसे जब हम बच्चे थे हम बाहर निकल के खेलते थे, हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी। आजकल हम अपने बच्चों को ही बाहर नहीं निकलने देते। तो बच्चा घर में मुसलसल बैठा हुआ है, बैठे बैठे वो लेट जाएगा, खाना खाया, लेट गया, मोबाइल पे लग गया। तो ये जो फिजिकल इनएक्टिविटी है, जो हमारी हम बिल्कुल काम भागदौड़ कम कर दी, खाना खा के लेट गए, लेट नाइट खाना। फिर एक और जो ट्रेंड आया है हमारे बचपन में जैसे था कि शोरबे ज़्यादा प्रेफर किए जाते थे। फैमिली बड़ी होती थी, कमाई कम होती थी, लोग क्या करते थे, गोश्त लिया, उसमें सब्ज़ी डाली, शोरबा बनाया, सब ने एक एक बोटी, एक एक टुकड़ा कोई सब्ज़ी का लिया और शोरबे के साथ खाना खा लिया। आजकल ख़वातीन में जो सब्ज़ी बनाना, मेरे हाथ में मैंने देखा बहुत से लोग मैंने देखे जो इस वक्त टीन में 20s में है, वो सब्ज़ी पसंद ही नहीं करते और चिकन पे ही रहते हैं ज़्यादा मेजॉरिटी, अगर आप गौर करेंगे। और दूसरा वो क्या हुआ कि आजकल हमारी ख़वातीन शोरबे वाले सालन को गरीबों का सालन कह के उससे भाग जाती हैं,
وہ کہتے ہیں سالن کی کوئی شکل ہو، ڈرائی سالن ہونے چاہیے. یہ جو ڈرائی سالن ہے یہ کیلری رچ ہے، اس میں آئل بھی زیادہ ہے اور اس کا نقصان ہے موٹاپا بھی، اور کھانا زیادہ دیر تک میدے میں رہے گا. جتنی دیر کھانا زیادہ میدے میں رہے گا، جتنا آپ آئلی فوڈ کھائیں گے اتنی دیر ہی وہ تیزابیت اوپر آنے کے چانسز بڑھتے جائیں گے. تو اس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں پہ یہ جو گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ ہمارا یہ جو کلچر چینج ہوتا جا رہا ہے، کھانے کا، سونے کا، ہمارے یہ جو خوف آ گیا ہے کہ باہر ہمارے بچوں محفوظ نہیں ہیں، جو ہمارے پاس بچوں کو باہر کھیلنے کی ایکٹیویٹی نہیں رہی، اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزوں کا ایڈوانسمنٹ ہے، ان سب چیزوں نے مل کے ریفلکس کو بھی بڑھا دیا. پھر ریفلکس کی ایک اور وجہ ہوتی ہے دوائیاں. کئی لوگ پین کلر لے رہے ہوتے ہیں، کچھ دل کی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں. دل کی کچھ دوائیاں ہوتی ہیں کوئی نائٹریٹس وغیرہ، وہ بھی ہمارے لوور اسوفیجل اسفنکٹر کو ریلیکس کر دیتی ہیں، ان سے بھی تیزابیت بڑھ جاتی ہے. تو ریفلکس ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں. اگر آپ کہیں تو ہم اس پہ 1 گھنٹہ اور بات کر سکتے ہیں، 2 گھنٹے اور بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی خلاصہ اس کا بیان کریں تو خلاصہ اس کا یہی ہے کہ بڑھتا ہوا موٹاپا، بڑھتی ہوئی یہ جو ہماری فزیکل ان ایکٹیویٹی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے کھانے کی بدلتی عادات، اور ہمارے کھانے میں جو ہماری کھانے کی بدلتی ہوئی چوائس. ایک تو عادت ہے نا کہ ہم کس وقت کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں، اور یہ جو ہماری چوائس ہو گئی ہے کہ ہم نے فاسٹ فوڈ کھانا ہے، یہ باہر سے کھانا ہے. اور آپ دیکھیں آپ کے جو ایڈ ہیں، اشتہار ہیں، وہ بھی ایسیڈیٹی پروموٹ کر رہے ہیں. میں اس دن اس کا اشتہار دیکھ رہا تھا، ایک کوئی سافٹ ڈرنک ہے، وہ جو اس میں سب دکھاتے ہیں سارے زیادہ تیز مرچیں کھاتے ہیں، اور بعد میں وہ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں تو سارا ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. پتہ نہیں اس کو کہ ٹھنڈ پڑتی ہے کہ نہیں، لیکن وہ ہمارے مریض ضرور بن جاتے ہیں. تو یہ جو اشتہار ہے یہ بھی آپ کے زیادہ کھانے ایسے پروموٹ کریں جس میں زیادہ اسپائسی ہو. تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے نا ہماری سوسائٹی میں ریفلکس کا جو گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ہے، اس کا جو نمبر ہے، تعداد ہے مریضوں کی، وہ بڑھاتے جا رہے ہیں. اس کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو ہمیں ملٹیپل لیول پہ کرنا ہوگا. اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس کے لیے پروفیسر آصف گل ہیں، یہ آپ کو فردر بتائیں گے. آپ یہاں پر تشریف لائے اور یہ ساری باتیں آپ کے تھرو ایک اسٹرانگ کمپین کے ذریعے ہم عام آدمی تک پہنچا سکتے ہیں. ایک ایسی جو بیماری ہے یا ڈیزیز ہے جو صرف ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، ہمارے برے لائف سٹائل کی وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہے، تو ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو جیسے علامات پروفیسر صاحب نے ہم کو بتائی ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے لیے کون سے ٹیسٹ ضروری ہیں، ہوم ریمیڈیز ہم کون سے استعمال کر سکتے ہیں، اور آخر میں ہم ان کا جو علاج ہے، طریقہ علاج ہے، وہ کیسے کر سکتے ہیں. تو میرے ذمہ جو اس اسائنمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ پریونشن آف گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز. تو جیسے سر نے یہ بات کہی ہے ڈاکٹر اسد نے کہ یہ ساری کی ساری جو بیماری ہے یہ ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے ہے. اس میں کچھ رسک فیکٹرز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا جو رسک فیکٹر ہے وہ ہے اوبیزٹی، اور جو دوسرا رسک فیکٹر ہے وہ ہے اسموکنگ، اور جو تیسرا رسک فیکٹر ہے وہ ہے کیفین، جس کو ہم چائے یا کافی کی صورت میں لیتے ہیں. کولڈ ڈرنکس بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. ایسے جو ہیں مشروبات جن کے اندر ایسیڈک میٹیریل زیادہ ہوتا ہے وہ اس بیماری کو پروموٹ کرتے ہیں. چوتھے نمبر کے اوپر رسک فیکٹر پھر جیسے سر نے بتایا کہ ایسی لیٹ نائٹ کھانا کھانا، اور کھانا کھاتے ہوئے پھر ٹی وی دیکھتے رہنا یا موبائل پہ کچھ دیکھتے رہنا اور پھر اس کے ساتھ ہی سو جانا. یہ ساری باتیں گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کا جو انسیڈنس ہے یا جو ہماری سوسائٹی میں نمبر آف پیشنٹ ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب ہمیں سب لوگوں کو آپ کے تھرو یہ بات پہنچانی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے کھانے پینے کی عادات کو، اپنے کھانے پینے کے میٹیریل کو، اور اپنے سونے اور جاگنے کے معمولات کو درست کر لیں گے تو اس بیماری سے ہم ویسے ہی بچ جائیں گے. اور اگر خدا نخواستہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے کوئی جینیٹک ایشو ہے یا کوئی انوائرمنٹل بات ہے، آپ کا ایسا ہو بھی جاتا ہے، تو اگر آپ پراپر ڈاکٹر سے اس کا علاج کروا لیں گے تو اس کی بچت ہو جائے گی. لیکن سب سے بنیادی اور اہم نقطہ اس کے اندر اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو امپروو کریں. کیسے امپروو کریں؟ فزیکل ایکٹیویٹی بڑھائیں، ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھائیں، اپنا پیٹ سمجھ کر کھانا کھائیں. ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کو بھوک 2 روٹیوں کی ہے تو آپ 3 روٹیاں کھا لیں. کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹنے سے، سجدے میں جانے سے یا رکوع کے بل جانے سے آپ اسے پرہیز کریں. اسی طرح سے سگریٹ، چائے، کافی، فزی ڈرنکس اس سے بہت زیادہ اوائڈ کریں. روزانہ جو ہے نا صبح کی سیر، جیسے ہم لوگوں کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ بہت ہی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے،
وہ ہمیں ضرور اپنانی چاہیے. صبح کر لیں, اگر وقت نہیں ملتا تو عصر کے بعد کر لیں, نہیں ملتا تو رات کے ٹائم کر لیں. کسی نہ کسی طرح آپ 15 سے 20 منٹ کی فزیکل ایکٹیویٹی اپنی زندگی کے اندر ضرور انکارپوریٹ کریں. پھر جب بھی آپ اپنے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, بھلے سے آپ دل کے مسئلے کے لیے جا رہے ہیں, بھلے سے آپ کی بونز ویک ہو گئی ہیں, ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, اس کی دواؤں کے لیے جا رہے ہیں, بھلے سے آپ کسی درد آپ کے جسم میں ہو رہا ہے, بخار ہو رہا ہے, تو اس ڈاکٹر صاحب سے یہ ضرور ڈسکس کریں کہ مجھے معدے کا مسئلہ رہتا ہے, جو آپ مجھے دوائی دے رہے ہیں کیا یہ میرا جو مسئلہ ہے یہ بڑھا تو نہیں دیں گی, اور اس کے مطابق میرا اپنا علاج کریں. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو جو یہ جو انٹائٹل نان ریکمینڈیڈ ڈاکٹرز ہیں, جن کی موویز اکثر ڈفرینٹ یوٹیوبز اور ویلاگس میں آپ لوگوں کے تھرو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان سے بہت اوائڈ کریں. ہمیشہ جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں ان سے مشورہ لیں, اور ہمیشہ پریونشن پر زور دیں. اگر آپ نے بیماری کو ہونے سے بچا لیا تو نہ صرف آپ اس بیماری سے بچیں گے بلکہ ان کی ہونے والی پیچیدگیوں سے بھی بچیں گے. اب یہ بہت معمولی سی بیماری ہے جو بہت زیادہ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانے, بہت زیادہ جنک فوڈ کھانے, بہت زیادہ فزی ڈرنکس لینے اور ایسی دوائیاں لینے سے پیدا ہو سکتی ہے. اگر خدا نخواستہ اس کو پراپر ٹائم پر ایڈریس نہ کیا جائے تو اس کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں, جس میں اس کی سب سے خطرناک پیچیدگی خوراک کی نالی کا کینسر بھی ہے, اور ایک رپورٹ ہوتا چلا جائے گا. ہمارے یہاں پر چونکہ لوگ اس پر توجہ ہی نہیں دیتے, اور ہمارے پاس آؤٹ ڈور میں اس وقت وہ آتے ہیں جس وقت یہ کافی حد تک بڑھ چکا ہوتا ہے. تو پہلا جو میسج ہے کہ آپ ہمیشہ سوچ سمجھ کر کھائیں, فزیکل ایکٹیویٹی کو اپنی زندگی کے اندر ضرور لے کر آئیں, اور اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ مسئلہ ہو جائے تو کسی اسپیسیفک ایکسپرٹ بندے سے اس کا علاج کروائیں. بہت اچھی میڈیسنز اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں. اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کی ماڈیفیکیشن اور مقررہ وقت پر جو ہے وہ دوائیاں لینا اس کو 6 سے 8 ہفتے میں اچھی طرح سے ہیل کر دیتا ہے, اور آپ پھر تندرست ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے, اس کو ٹائم پر ٹریٹمنٹ نہیں لیں گے, تو اس کے نتیجے میں اس کی پیچیدگیاں ہوں گی جو بہت خطرناک ہیں. آپ اصل میں ہم لوگ بیہائنڈ دا سین ہوتے ہیں, آپ لوگ فرنٹ آف دا سین ہیں. آپ وہ فیس ہیں جو ڈور ٹو ڈور, پبلک ٹو پبلک آپ کی ایکسیس ہوتی ہے, اور آپ کا ایک جملہ بہت سارے لوگوں کو اس موذی مرض سے نجات دلا سکتا ہے. تو یہ گزارش ہے, اور شکریہ بھی آپ لوگوں کے, آپ لوگوں نے یہ ساری باتیں سنی, اور انشاءاللہ اسی طرح سے آپ سوسائٹی میں ڈسیمینیٹ کر دیں گے تو ہماری سوسائٹی ایک صحت مند معاشرہ جو ہے نا فیوچر میں تشکیل پائے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.